نظر بتاتی ہے پانی سے پیاس دور ہوتی ہے، اصل میں پانی سے پیاس دور نہیں ہوتی، اللہ پاک کے حکم سے پیاس دور ہوتی ہے۔ اللہ پاک چاہیں گے پانی سے پیاس دور ہوگی، اللہ پاک چاہیں گے تو پانی سے پیاس دور نہیں ہوگی، نہیں چاہیں گے۔ اور اللہ پاک چاہیں تو پانی پلا کر پیاس بھڑکا دیں۔ بے نمازی کو موت کے وقت ایسی پیاس لگے گی کہ سمندر بھی پانی پی لے تو اس کی پیاس نہ بجھے۔ دوائی کھانے سے صحت ملتی ہے، صحت اللہ پاک کے حکم سے ملتی ہے۔ اللہ پاک چاہیں گے دوائی سے صحت دیں گے، اللہ پاک چاہیں گے دوائی کے بغیر صحت دیں گے، اللہ پاک چاہیں گے دوائی کھلا کر مرض بڑھا دیں گے۔ صحت کے ملنے میں دوائی کا کمال نہیں بلکہ اللہ پاک کا کمال ہے۔ اسی طرح نظر بتاتی ہے مال محنت سے ملتا ہے، نہیں میرے دوستوں، محنت سے مال نہیں ملتا، مال اللہ پاک کے حکم سے ملتا ہے۔ اللہ پاک چاہیں گے تو محنت کے ذریعے مال دے دیں، اور اللہ پاک چاہیں تو محنت کے بغیر مال دیں، اللہ پاک چاہیں تو محنت کروا کے مال ختم کروا دیں۔ میرے دوستوں، مال کے ملنے میں پیسے کا کمال نہیں ہے، یعنی محنت کا کمال نہیں ہے، اللہ پاک کے حکم کا کمال۔ میرے دوستوں، جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، خالق صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ یہ چیزیں اس لیے نہیں پیدا کی کہ اس میں دل لگایا جائے، دل لگانے کے قابل صرف اللہ کی ذات ہے۔ چیزوں کو دیکھ کر ہم کہیں اس کو صرف اللہ نے پیدا کیا۔ جو چیزوں کو دیکھ کے اس میں گم ہو گیا تو سمجھے یقین کمزور ہے، جو چیز کو دیکھ کے خالق کی طرف نسبت کرے گا تو اس کا یقین مضبوط ہے۔ اور جتنے بھی حالات ہماری طرف آ رہے ہیں چیزوں کی مخلوق نہیں بلکہ اللہ پاک کی مخلوق ہے۔ جو حال بھی ہماری طرف اللہ کی طرف سے آئے اس میں ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ جس طرح یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، پریشانی کا حال آیا تو اللہ پاک نے کونوں نے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ پاک نے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر مچھلی والا پیغمبر یونس علیہ السلام میری تسبیح مچھلی کے پیٹ میں نہ کرتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ یہ قصہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہمیں اور آپ کو سنایا ہے، یونس علیہ السلام کو نہیں سنایا۔ اللہ پاک کے پاس چیزوں کے اور حالات کے بے شمار خزانے ہیں۔ دنیا کے انسان ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں، اللہ پاک سے مانگیں تو اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے آتی ہے۔ اللہ پاک کی ذات حقیقی ذات ہے، اللہ پاک کی صفات بھی حقیقی صفات۔ باقی جتنی بھی ذاتیں ہیں وہ ان کو اللہ پاک نے پیدا کیا، ان میں جو حفاظت جو صفات ہیں وہ اللہ پاک نے رکھی ہیں۔ جیسے آتا ہے کہ اللہ پاک کی ساری کائنات کو ختم کر دیں گے، اللہ پاک پوچھیں گے کہ اب کون باقی ہے، تو فرشتے عرض کریں گے کہ میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام، تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ تینوں کی جان نکال لے میرے امر کے ساتھ، وہ تینوں بھی اللہ کے حکم سے ختم ہو جائیں۔ اب پوچھیں گے اب باقی کون ہے، اللہ پاک فرمائیں گے تو پوچھیں گے باقی کون ہے، تو عرض کریں گے اللہ پاک میں اور آپ ہی باقی ہیں، تو بھی مر جا میرے امر کے ساتھ۔ اسرائیل علیہ السلام سب کی جان نکالنے والا فرشتہ اللہ کے ایک حکم سے مر جائے، تو اللہ پاک پوچھیں گے آج کون کس کی بادشاہی ہے، تو سال ہا سال یہ آواز گونجتی رہے گی، پھر اللہ اپنے سوال کا خود جواب دیں گے کہ آج اکیلے قہار کی بادشاہی ہے۔ جیسے آج دن اللہ کی بادشاہی ہے، اسی طرح میرے محترم بھائی دوستو اس دن بھی اللہ ہی کی بادشاہی ہے۔ جیسے پوری کائنات کو پیدا کرنے میں اللہ نے کیا ہے، اسی طرح پوری کائنات پر قبضہ قدرت بھی اللہ پاک کی ذات ہے۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، انہوں نے عرض کیا کہ لاٹھی، اس سے کیا کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام اس کے یعنی فائدے گنوانا شروع کر دیے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کو زمین میں پھینکو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس زمین پر پھینکا تو اتنا بڑا اژدہا بڑھ گیا کہ خود ڈر کر بھاگے، کہا کہ اس کو پکڑو، پکڑا تو پھر اللہ پاک نے لاٹھی بنا دی۔ اسی طرح کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں بھائی دوستو، لاٹھی کی طرح نہ نفع دے سکتی ہیں اور سانپ کی طرح نہ نقصان دے سکتی ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، اتنے بڑے قدرت والے اللہ نے سارے انسانوں کی پوری کامیابی کے لیے ملک مال چیزیں نہیں بلکہ اپنے حکم اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں دیے ہیں۔
ختم نبوت کی وجہ سے محنت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ نبی اس محنت کو کرتے تھے تو ان کے پاس ملک مال چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ اکثر نبی علیہ الصلوۃ والسلام قسم پرسی کی حالت میں آئے، لیکن اللہ پاک ان کے ساتھ اپنی قدرت کو جوڑ دیتے تھے۔ مال تو اللہ پاک نے قارون اور نمرود کو بھی دیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنی قدرت دکھائی، اور جو ہی اس محنت کو کرنے کا ارادہ کریں گے تو اللہ پاک کا نظام بدل جائے گا۔ ایسی مبارک محنت ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھ کے اعتکاف میں نہیں بیٹھے، بلکہ اس محنت میں لگے اور ساری دنیا میں اس محنت کو لے کے جانے والے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ میں پتہ تھا ایک نماز پڑھیں گے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب، 50 اور مدینہ طیبہ میں 50,000 نمازوں کا ثواب۔ ان سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی جدائی بہت گراں تھی۔ سب کو چھوڑ کر اس لیے اللہ کے راستے میں نکلے کہ ساری انسانیت دوزخ کی آگ سے بچ جائے، جنت میں جانے والی بن جائے۔ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے، اچھی باتوں کا حکم کرتے، بری باتوں سے منع کرتے، میری ذات پر ایمان۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذمہ داری سمجھ گئے، تو ہمیں اس کو لیے جو ہے تیار ہونے کے لیے یعنی کہا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے کون کون تیار ہے جی؟ کون تیار؟ سب تیار ہیں؟